اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے خطاب کا موضوع ہے، یہ موضوع وہی ہے جو پچھلے جمعہ دوسرے جمعہ میں ہم نے کیا تھا۔ آج ارادہ کرتے ہیں کہ اس موضوع کو ہم مکمل کریں گے۔ موضوع یہ ہے کہ انسان کو اس کی عبادت کی بنیاد پر ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی عقل اور اس کے علم کی بنیاد پر ثواب ملتا ہے۔ عبادتیں تو بظاہر قبول ہوتی ہی ہیں، لیکن ثواب کا نربھر ہونا اور اس کا دار و مدار وہ سب کچھ اس کی عقل پر ہے۔ قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم میں جب لوگ چلے جائیں گے تو وہ افسوس کے مارے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سننے والے اور عقل لگانے والے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم کبھی بھی جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی اگر ہم نے احکام الہیہ کو سنا ہوتا اور عقل کے ترازو میں تول کر اس پر عمل کیا ہوتا تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ پچھلے جمعہ میں یہ بتایا گیا کہ عقل مند عابد کی کیا فضائل ہے، اور ایک عقل مند عابد جب وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادتوں میں وہ کس طرح سے لذت محسوس کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عقل کے فضائل پر بھی بات ہوئی۔ اب بات رہ گئی تھی دو چیزیں، کہ عقل مند کے فضائل پر بات ہو گئی، تو اب یہ بات ہونی تھی کہ بے وقوفی کی کیا مذمتیں ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو میں وہاں سے شروع کروں گا، اور دوسری بات یہ سب سے اہم سوال ہوگا کہ اب اگر کوئی یہ جان لے کہ وہ بے وقوف ہے تو اب وہ کیا کرے ایسا کہ اس کی عقل کو بڑھائے، تاکہ وہ ایک اچھا نیک عابد بن سکے، جس کے اوپر یعنی جس کی عبادت پر اسے ثواب بھی مل سکے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ عقل کی مذمت پر کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور کچھ واقعات کی زبانی۔ بے وقوفی اتنا نقصان دہ مرض ہے خود اس انسان کے لیے جو بے وقوف ہو، وہ اس بات سے آشنا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ عقل مندوں کی محفل پر بیٹھے تو اسے اس بات کی آشنائی ہو جاتی ہے کہ مجھے عقل مند ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میں صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود بھی اپنے لیے نقصان دہ ہوں۔ فارس کے بادشاہ، جسے آج ہم ایران کہتے ہیں، ان بادشاہوں کا معمول یہ تھا کہ ان میں جو عقل مند ہوتے تھے، وزراء، جلساء، حوامش، حاشیہ پر بیٹھنے والے، جب یہ کوئی گناہ کرتے، ان کی نافرمانی کرتے، تو ان کی سزا یہ مقرر کی جاتی کہ اس عقل مند شخص کو بے وقوف کے ساتھ اور جاہل کے ساتھ بند کر دیا جاتا۔ اس سے بڑی سزا کوئی نہیں تھی اس وقت۔ اب آپ سوچیں، ابھی اسلام بھی نہیں پہنچا تھا، تبھی انہیں پتہ چل گیا کہ عقل کتنی عظیم چیز ہے اور بے وقوفی کتنی بری چیز ہے۔ اسی طرح کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی، من کل شیء یحفظ الاحمق الا من نفسہ، احمق اور بے وقوف ہر چیز سے بچ سکتا ہے سوائے اپنے آپ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بے وقوفی اس کے پاس ہے اس کا نقصان اس کو تو بظاہر پہنچے گا ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاحمق ابغض خلق اللہ الیہ، بے وقوف اللہ کے نزدیک ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، سب سے زیادہ ناپسند۔ کیوں؟ وجہ بتائی، اذا حرمہ اعز الاشیاء علیہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بے وقوف پر اپنی اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے یا اس سے محروم قرار دے دیا ہے جو اس کے نزدیک سب سے نفیس اور پیاری چیز ہے، اور وہ عقل ہے۔ تو جسے عقل ملی ہو، یہ اب اس کے بعد اس کا فریضہ ہے کہ اس عقل کا صحیح استعمال کرے، ورنہ جس طرح بے وقوف کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے، اسی طرح عقل مند کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ عقل مند ہے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے
کہ وہ عقل مند اپنی عقل کو اچھائیوں کی طرف نہ لگاتے ہوئے برائیوں کی طرف لگاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ احادیث میں آیا، اس کے بارے میں کہا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اور وہ راعی تھا، چرواہا تھا، وادیوں میں اپنے جانوروں کو چراتا تھا۔ اس کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ جس وقت وہ چرا رہا تھا اپنے جانور کو، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا عبادت کے لحاظ سے اور کہا، اے میرے رب، میں اپنے گدھے کو چرا رہا ہوں، اگر تیرا بھی کوئی گدھا ہوتا تو میں اسے چراتا۔ یہ اس کی حماقت جو اس کے منہ سے نکلی۔ جب یہ بات اس وقت کے نبی کے پاس پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کے لیے بد دعا کر دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو حدیث قدسی ہے، فرماتا ہے، انما اصیب کل انسان علی قدر عقلہ۔ اے نبی، اسے چھوڑ دیں، اس لیے کہ ہر انسان کو ثواب اس کی عقل کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ ریاضت کر رہے ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا دماغ، آپ کی عقل بھی اس میں لگنی چاہیے، تب تو اس کا مزہ آپ کو ملے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی آیتیں سن سن کر بور ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ کبھی کوئی ایسا حکم ان کے سامنے آتا، سننے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ جاتے اور پوچھتے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، جبکہ سب سے بڑے حافظ قرآن، حامل قرآن، یاد بھی کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، لیکن انہیں حیرت ہوتی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی سب سے اہم جو ذمہ داری تھی اور پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کو سمجھیں، جتنا بھی پڑھا جائے اسے سمجھا جائے، تاکہ ہم اس کی گہرائی تک پہنچیں، اس کی چاشنی کو حاصل کریں۔ جب چاشنی مل جائے گی تو عبادت کے لیے آواز لگانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک بیوقوف تھا۔ اچھا، اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر رب کا پیر ہوتا تو میں اس کے پیر دباتا، اگر اس کا ہاتھ ہوتا تو میں اس کے ہاتھ دباتا۔ یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اے رب، تیرے جانور ہوتے معاذ اللہ رب العالمین تو میں اسے بھی چراتا۔ میرے رب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تجھے بھی اسی نے پیدا کیا، اس جانور کو بھی اسی نے پیدا کیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں، یہ میں بیوقوفوں کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ اس کے مقابلے میں عقل کتنی عظیم ہوتی ہے۔ اجالا اسی وقت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے جب تک آپ اندھیرے کو دیکھے نہ ہو۔ آپ نے اگر اندھیرا دیکھ لیا ہو، آپ نے محنت کی ہو، مشکلات کا سامنا کیا ہو، تبھی آرام نظر آتا ہے، ورنہ وہ جو ہمیشہ آرام میں ہے، آرام اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ شخص تھا، اس کے سامنے ایک مجوسیوں کا ذکر ہوا تو وہ کہنے لگا بپھر کر کہ مجوسی تو بہت ہی بدمعاش ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ماؤں سے شادی کرتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر مجھے 10,000 درہم بھی دے دیا جائے تو میں اپنی ماں سے شادی نہ کروں۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ تک پہنچی۔ حضرت امیر معاویہ اپنے وقت کے امیر ہونے کے ساتھ عقل کی بلند و بالا عمارت پر فائز تھے۔ آپ نے فرمایا، بربادی اس شخص کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ اگر 10,000 درہم بھی دے دیے جائے تو اپنی ماں سے میں شادی نہ کروں گا، اگر اسے 10,000 سے بڑھا کر دے دیا جائے تو یہ کر لے گا۔ یعنی آپ نے بتایا کہ انسان بولتا ہے لیکن اس پر غور نہیں کرتا، اور اگر وہ غور کر لے، اسے پتہ چل جائے کہ عام باتوں میں لوگوں کے لیے ہنسی اور کھیل کا ذریعہ بن رہا ہوں، تو سوچے میری عبادت کتنی عظیم ہو رہی۔ اگر میں لوگوں کے نزدیک میری کوئی قدر و اہمیت اور وزن نہیں ہے تو اللہ کیا میری کیا قدر اہمیت ہے؟ اس کے نزدیک اگر ہمیں اہمیت بنانی ہے تو ہمیں عقل مند ہونا پڑے گا۔ لیکن سوال یہی ہے کہ یہ عقل بڑھائی کیسے جائے؟ اور یہ جو سوال ہے ہمارا اور آپ کا، یہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عویمر، صحابی رسول سے فرمایا، اے عویمر، ازدد عقلا تزدد من ربک قربا۔ اے عویمر، عقل کو بڑھاؤ، اگر عقل بڑھ جائے گی تو تمہارا قرب بھی اللہ سے بڑھ جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عقل کیسے بڑھائیں؟ حضور نے جواب دیا، سوال کیا من لی بالعقل، یا رسول اللہ میں عقل کیسے بڑھا سکتا ہوں؟
یہ میرے ہاتھ اور اختیار میں ہے۔ حضور نے فرمایا قال اجتنب محارم اللہ، اجتنب محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، وَأَدِّ فَرَائِضَ اللہ، اور اللہ کے فرائض کو ادا کرو، تکن عاقلا، تم عقل مند ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ جو فرائض کا خیال رکھتا ہے، محارم سے اپنے اجزائے بدن کو بچاتا ہے، آنکھوں کو، ہاتھوں کو اور پیروں کو، سب سے بڑا عقل مند ہے پوری دنیا کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عقل مند ہے۔ پتہ چلا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہو، فرائض کو ادا کرتا ہو۔ پھر آگے فرمایا ثم تنفل بصالحات الاعمال، پھر نیک اعمال کو بطور نفل کرو فرض کے بعد، تزدد فی الدنیا عقلا، تو دنیا میں بھی تم عقل مند شمار کیے جاؤ گے، وتزدد من ربک قربا وبہ عزا، اور اللہ کی بارگاہ میں تم عاقل اور اس کی بارگاہ میں محبوب بھی شمار کیے جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ محارم سے بچنا، ہم نے کہہ دیا کہ محارم سے بچنا ہے جو عقل کو بڑھاتا ہے، لیکن ان محارم سے بچا کیسے جائے؟ ان محارم سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن متورع ہو جائے، اس کے اندر خوف آئے اللہ کے لیے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تبھی وہ محارم سے بچ سکتا ہے۔ تو وہ تورع، وہ تقوی کیسے اس کے اندر آ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے، ہر موڑ پر۔ دیکھیے میں سوال پیدا کرتا جا رہا ہوں اور ہر سوال کے جواب میں احادیث ہے۔ آپ دیکھیں کتنی رہنمائی ہے امت کی، اتنی باریک باریک چیزوں پر رہنمائی ہے۔ ایسے نبی پر ہم درود نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ اور یہ جمعہ کا دن ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جمعہ کے دن کو آپ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا دن بنائیں۔ یہ جمعہ کا دن درود کا دن ہے، اسی لیے کثرت کریں درود مبارکہ کی۔ حضور فرماتے ہیں لا یکون العبد من المتقین، بندہ کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، بندہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا، حتی یدع ما لا بأس بہ، جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن کے کرنے میں شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک کہ وہ ان چیزوں سے نہ بچے جس کے کرنے میں شریعت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ حذرم لما بہ باس، تاکہ اس چیز سے بچتے ہوئے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں نہ پڑ جائے جس میں حرج ہے۔ یعنی بتایا گیا کہ بعض وہ چیزیں جو حلال ہیں، اس کے بارے میں حرام ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے، اس سے بھی اس لیے بچے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حلال کے ذریعے میں کہیں حرام تک نہ پہنچ جاؤں۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جو نان مسلم کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اسی طرح کرتے کرتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کرتے کرتے وہ ان کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر بلا یہ بن جاتی ہے کہ پھر ہمارا لڑکا ان کی لڑکیوں سے محبت کر بیٹھتا ہے، یا ان کی لڑکی یا ان کا لڑکا ہماری لڑکی یا لڑکے سے محبت کر بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد وہ حلال چیز یعنی اختلاط بین المسلمین و غیر المسلمین جس کو ہم حلال سمجھتے ہیں اور بالکل کوئی خرابی نہیں ہے اس میں، ہم کاروبار جب کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ لیکن یہ چیزیں جب حد سے تجاوز کر جائے گی تب اس کی نوبت اس صورت میں آئے گی کہ ہم ترسیں گے اپنے بچوں کے لیے جنہیں ہم نے اسلام پر پالا، اب وہ اسلام پر نہ رہے، اور اگر رہے بھی تو صرف ظاہر پر رہے، باطن میں نہیں رہے۔ اس لیے پرہیز کریں ان چیزوں سے جو ہمیں آنے والے دنوں میں ان چیزوں تک لے جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے ہاتھ آئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، شریعت میں جس میں حرج نہیں ہے اسے چھوڑ دیں تاکہ آپ اس تک پہنچ نہ جائیں جس میں حرج ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان الحلال بین، ابھی میں نے کہا کہ اللہ کے محارم سے بچو، حرام کردہ چیزوں سے بچو، تو حرام کردہ چیزیں ہیں کیا وہ تو پہلے پتہ چلے، وہ تو علماء کی بارگاہ میں جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں۔ آپ جس کاروبار میں ہیں اس کاروبار میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں آپ کو پہلے اسٹڈی کرنا ہوگا، تبھی اس کام کو آپ شروع کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کاروبار کے لیے اگر ہمارے پاس پیسہ اور موڑی ہے تو ہم کاروبار کر سکتے ہیں، ہم کاروبار کرنے کے لائق ہیں، لیکن اصل میں جب وہ کاروبار
کرائسس کا شکار ہوتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا جیون بیمہ کرا لیا ہوتا تو بہتر ہوتا، اسے دین سے چیک کرا لیا ہوتا تو بہتر ہوتا کہ اس تجارت کے کیا قوانین ہیں، اس میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے میں اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاؤں گا، یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا الا خبردار ان الحلال بین والحرام بین والحرام بین، حلال بھی بیان کر دیا گیا ہے ظاہر ہے، اور حلال بھی بیان کر دیا گیا ہے اور ظاہر ہے، وبینہما امور مشبہات، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہے جو مشبہات ہے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں اس کی حقیقت تک۔ ابھی تو ہم اس مسئلے میں پڑے تھے کہ حرام کیا ہے اس کی لسٹ جان لے اور حلال کیا ہے اس کی لسٹ جان لے۔ آگے فرمایا گیا کہ ان دونوں کے بیچ میں ایسے امور ہیں جو مشبہات ہیں جس میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہم سفر پر نکلتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے، اس جگہ پر کوئی ہوٹل نہیں اور اس ہوٹل کا مالک نان مسلم ہے، اور وہاں پر اتفاق سے ایسا ہے کہ ویج ہے ہی نہیں، نان ویج ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم چاہے تو بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں، یا ایسی جگہ ہماری دکان ہے جہاں پر وہی ایک ہوٹل ہے اور دوسری جگہ جانا بہت گراں گزر رہا ہے، اس صورت میں ہم ڈھلائی یہ کرتے ہیں کہ کھا لو، ہم تو دیکھتے ہی ہمارے سامنے گوشت لاتا ہے اور ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں کہ اس نے جھٹکے سے مارا ہے، یہ تو کسی مسلمان کے پاس سے لائے گا کیونکہ آجو بازو سارے قصائی مسلمان ہیں۔ یہ اندازہ مت لگاؤ، یہی ہے شبہات جو تمہیں آپ کو وہاں لے جائیں گے جہاں آپ کو نہیں جانا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ عادی ہو جائیں گے اس بات کے کہ آپ کبھی بھی یہ چیک نہیں کریں گے کہ یہ گوشت حلال سے آتا ہے یا حرام سے آتا ہے۔ تھوڑی سی آزادی انسان کو اسلام سے آزاد کر دیتی ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا فمن اتقى الشبہات، حضور نے فرمایا جو شبہات سے بچ گیا، حرام سے نہیں، شبہات سے بچ گیا، یعنی جس کے بارے میں یہ فکس نہیں کہ یہ حرام ہی ہے، جو شبہات سے بچ گیا فقط استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی آبرو کو بھی بچا لیا۔ جس کا دین بچ گیا اس کی آبرو بچ ہی گئی، جس کا دین سلامت ہے وہ سب سے باعزت ہے، جس کا دین گیا وہ کتنا بھی باعزت ہو کچھ دیر کے لیے ہے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ دیکھیں گھر میں آپ کی کتنی عزت ہے، آپ حاجی ہیں، آپ دیکھیں گھر میں آپ کی کتنی عزت ہے، یہ آپ کی عبادتوں کی بنیاد پر ہے، آپ کے عمل کرنے کی وجہ سے اسلام پر، تبھی آپ کے بچے آپ کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ اور فرمایا ومن وقع فی الشبہات، اور جو شبہات میں پڑ گیا وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا، جبکہ شبہات حرام نہیں ہے، اس میں شبہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا اگر شبہات سے نہیں بچو گے ان قریب حرام میں پڑو گے، ان قریب حرام میں پڑو گے، احتیاط کرو۔ اب آئیے 11ویں شریف کے موقع پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں، بہت ہی اہم باتیں جو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے فرمایا تورع، جس کے بارے میں میں نے فرمایا یہ ورع ہے کہ حرام سے بچا جائے، مشابہات سے بچا جائے، ان چیزوں سے جو بس ہمیں تشبیہ لگتی ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں، اس سے بچا جائے، اسی کو ورع کہتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، اب ان کی باتوں کو مانو، ان کی باتوں کو مانو۔ آپ نے فرمایا 10 چیزیں ایسی ہے اگر انسان نے اسے اپنے اوپر فرض کر لیا تو وہ اس کے اندر ورع آ گئی، اگر وہ 10 چیزوں سے نہیں بچا، اگر 10 چیزیں اس میں نہیں ہیں تو کبھی بھی پرہیزگار اور متورع نہیں ہو سکتا۔ جس ورع کی میں نے بات کی، یعنی وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، شبہات سے بچ نہیں سکتا۔ 10 چیزیں آپ نے بتائی۔ سب سے پہلی، غور کرنا، بہت نارمل چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک اس بلا میں مبتلا ہے، ہر ایک اس بلا میں مبتلا ہے، بلکہ کچھ دیر میں اس بلا میں مبتلا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ دن میں ایک بار یا مہینے یا ہفتے میں ایک بار۔ سب سے پہلی چیز بتائی حفظ اللسان من الغیبہ، آپ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اسی میں سے بتایا حفظ اللسان من الغیبہ، اپنی زبان کو دوسروں کی غیبت سے بچاؤ۔ اگر آسان ہے تو آپ کر کے دیکھیں، یہ کتنا آسان کام ہے، دوسروں کی غیبت، اگرچہ وہ اس جرم میں شریک ہے، مرتکب ہے اس جرم کا، اس کے باوجود آپ کا اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا اس کی باتیں، یہ غیبت شمار ہوتی ہے۔ دوسرا بتایا الاجتناب عن سوء الظن، بد گمانی سے بچو،
آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیئر بار کی طرف سے گیا ہے، آپ نے یہ سوچا کہ یہ گیا ہوگا اندر. آپ نے دیکھا کہ نماز کے وقت وہ مسجد میں نہیں تھا، اس کا مطلب اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. یہی ہے بدگمانی. اور اگر یہ چیز ہے متورع نہیں ہو سکتے. حرام سے بچنے کے لیے پہلے اس سیڑھی کو چڑھنا پڑے گا، اور یہ 10 ہیں. الاجتناب عن السخریہ، مذاق اور مستی سے بچے. دوسروں کی جو لوگ کھلیاں اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس سے بچنے کا حکم ہوا. چوتھا غض البصر عن المحارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، حرام کردہ چیزوں سے. پانچواں صدق اللسان، سچ بولو، اپنی زبان کو دروغ گوئی سے آلودہ نہ کریں، سچ بولیں. ان یعرف منت اللہ تعالی علیہ لکی لا یعجب بنفسہ، اور یہ جانے ہمیشہ کہ جو کچھ ہوں میرے رب کے کرم سے ہوں. میں جو بھی ہوں اپنے رب کے احسان اور اس کے کرم اور اس کی نعمت سے ہوں. اگر وہ یہ نہیں سوچے گا تو ایک نہ ایک دن وہ کبر کا شکار ہو جائے گا. وہ جو بھی ہے وہ یہی کہے ھذا من فضل ربی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لست بشیء، میں کچھ بھی نہیں ہوں. ساتواں ان ينفق مالہ فی الحق ولا ينفقہ فی الباطل، کسی کے پاس مال ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھ کو اتھارٹی ہے، میں کہیں بھی کچھ بھی خرچ کر سکتا ہوں. فرمایا کہ اپنے مال کو راہ حق میں خرچ کرے. مبارک ہے وہ لوگ جو راہ حق میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ولا ينفقہ فی الباطل، اور اپنے مال کو باطل میں اور باطل کی راہ میں خرچ نہ کرے. آٹھواں اللہ یطلب لنفسہ العلو بالکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے. ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے عمل کے اعتبار سے، بروز قیامت کھڑے ہونے کے اعتبار سے چھوٹا سمجھ لیں. آخرت کی فکر کریں گے تو اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھیں گے. اپنے اور دوسروں کے درمیان بیریکیڈ نہ کھڑا کریں کہ میں کچھ اور ہوں اور آپ کچھ اور ہیں. نواں المحافظۃ علی الصلوات الخمس فی مواقیتها، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں ان کے اوقات پر. پھر دیکھیے ورع کیسا آتا ہے. اب آپ کو بتانا نہیں پڑے گا یہ حرام ہے، یہ شبہات ہے. الاستقامۃ علی السنۃ والجماعہ، 10واں اہل سنت والجماعت کے جھنڈے تلے کھڑے رہیں، سنت اور جماعت پر عمل کرے. یہ سب سے اہم چیز جو بتائی، کیونکہ جب تک ماحول نہیں ملے گا تو پتہ کیسے چلے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب ایک آخری بات اور سب سے اہم بات، یہ ورع ہے اور جس کے کرنے کے لیے 10 چیزیں ہیں. یہ 10 چیزیں کر کیسے سکتا ہے انسان؟ یہ آسان نہیں ہے. یہ 10 چیزیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، پہاڑ ہے. تو اس کا جواب دیا شیخنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے. آپ نے فرمایا علیکم بالعزیمۃ والاعراض عن الرخصہ، پکے ارادے کو پکڑے رہو اور رخصت اور آزادی کو چھوڑ دو. رخصت پہ مت عمل کرو بلکہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو اور سختیوں کو جھیلو. اور فرمایا من لزم الرخصہ وترک العزیمہ، جس نے رخصت آزادی کو لے لیا، رخصت یعنی آزادی کو لے لیا کہ چلو کبھی کبھی کر لیا کریں، کون اتنا دیکھ رہا ہے، کون اتنا کرے گا. وترک العزیمہ، اور ارادوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے کرنا ہی ہے، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے. جس نے ایسا کیا خیف علیہ من ہلاک دین، تو ڈر ہے کہ اس کا دین ہلاک ہو جائے گا، اس کے دین کی ہلاکت کا خوف ہے اس بارے میں. اور آگے بہت ہی عظیم بات فرمائی العزیمۃ للرجال، ارادے مردوں کا کام ہے. ارادہ اور پکا ارادہ یہ مردوں کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ پکے ارادے بہت ہی سخت ہوتے ہیں، کڑوے ہوتے ہیں. اور رخصت اور آزادی یہ بچوں اور عورتوں کے لیے ہے کیونکہ وہ بہت آسان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.